جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ چنانچہ تعمیر کرتے کرتے جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم کے سر سے اوپر ہو گئیں اور آگے تعمیری کام کرنا مشکل ہو گیا، اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم کے لیے ایک معجزہ ظاہر ہوا جو ایک پتھر کی شکل میں تھا، جسے مقام ابراہیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جسے خانہ کعبہ سے چند دوری پر رکھا گیا۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم کے سر سے اوپر ہو گئی تھیں اور تعمیری کام کرنا مشکل ہو گیا تھا تو حضرت ابراہیم اسی پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایک معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر کھڑے ہو کر کام کرنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدموں کے گہرے نشان بھی پڑ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم کا یہ بھی معجزہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو جاتے تو دائیں بائیں اوپر نیچے حرکت بھی کرتا، جسے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے میں بہت آسانی ہو گئی تھی کہ حضرت ابراہیم بڑی ہی آسانی سے اینٹیں لگاتے جاتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی فرماتے جاتے۔ حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اس پتھر پر لگنے کی وجہ سے اس پتھر کی فضیلت اور عظمت اس قدر بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں اس پتھر کی عظمت کو 2 مرتبہ بیان کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں موجود ہیں، جن میں ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کو بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ تقریباً 4000 سال پہلے سے اس مبارک پتھر پر حضرت ابراہیم کے پاؤں مبارک کے نشان موجود ہیں۔ ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس پتھر سے ٹکرائے، بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے سیلاب بھی آیا اور یہ مقدس پتھر سیلابوں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر پھر بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے مبارک قدموں کے نشان اب تک باقی ہیں۔ یقیناً یہ حضرت ابراہیم کا بہت ہی بڑا اور معظم معجزہ ہے، اور یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس پتھر کے احترام میں تمام ایمان والوں کو حکم دیا کہ میرے گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس مقدس پتھر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم نماز میرے لیے پڑھو اور سجدے بھی میرے لیے کرو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس مقدس پتھر کے سامنے 2 رکعت پڑھو اور سجدے میں تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے قریب لگے کہ جس پتھر پر میرے خلیل حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل الکوثر وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور قلب سلیم، عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔